दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और एक अच्छा और भरपूर दिन गुजार रहे होंगे। मैं हूं आतिफ तौकीर। गुज़िश्ता रोज इमरान रियाज खान को दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। बड़ी तकलीफ दह बात है इस वक्त पाकिस्तान में जो सूरत हाल है। असदूर को भी कोई 8 घंटे FIA के दफ्तर में बिठाया गया। अब मामला ये है साहिबों के, एक तरफ आज़ादी इजहार राय है और दूसरी तरफ फेक न्यूज़ है। ये दोनों ही संजीदा मामलात हैं। पाकिस्तान में आज़ादी इजहार राय पर कोई भी कदगन उसके जमहूरी सफर के लिए ज़हर कातिल होगी। इसमें किसी तरह की कोई भी दो राय नहीं होना चाहिए। आपने जिस रोज इख्तिलाफ के लिए रास्ता बंद किया, आपके लिए जमहूरियत का सफर वहीं रुक जाएगा। इसलिए मुखालिफ आवाजें, तनकीदी आवाजें, गुफ्तगू और दलील, मुकालिमा ये इंतहाई जरूरी होते हैं। ये हो ही नहीं सकता कि कोई मुआशरा हो, कोई इंसानी मुआशरा हो और उसमें से आप ये बुनियादी चीजें निकाल लें। ये अनासिर अगर आप निकाल लेंगे तो आपके पास कुछ बचेगा नहीं। लेकिन साथ ही साथ माशरे में एक इंतशार भी है जो झूठ से वाबस्ता है। इस वक्त व्हाट्सएप ग्रुप्स के जरिए, टिकटॉक्स के जरिए, दीगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए झूठ की बहुतात है, फेक न्यूज है। आप किसी भी शख्स पर कोई भी इल्जाम लगा दें, कुछ भी झूठ बोल दें और ये भी ना सोचें कि उसके नताइज कितने खौफनाक हो सकते हैं। इमरान रियाज खान को लापता किया गया। आप जानते हैं कितनी दफा हमने वीलॉग्स में बात की, कितनी दफा पूरे पूरे वसूख के साथ, पूरे जोश के साथ, पूरे एतबार के साथ कहा कि ये गलत रास्ता है, ये किसी सूरत नहीं होना चाहिए। लेकिन आप ये देखिए कि इमरान रियाज वापस आए हैं। चलिए असी तो जिस जिस अंदाज की भी उन्होंने उनकी जो है वो है। लेकिन आप ये देखिए कि सियासी मफाद के लिए किसी भी हद तक जाना, उसका इज़हारिया ये देखिए कि चीफ जस्टिस के खिलाफ अभी हालिया जो तौहीन मज़हब की एक कैंपेन चली, उस तक में इन्होंने अपना हिस्सा ज़रूर शामिल कर दिया। ज़ाहिर है खुल के नहीं आ सकते थे ये, लेकिन जिस हद तक कर सकते थे उन्होंने कर दिया। इन्होंने जानबूझ के, ज़ाहिर है मिलियंस हैं इनके फॉलोअर्स। कोई एक फेक न्यूज़ जो इनके अकाउंट से जाती है, फिर वो बेशक ही कुछ देर बाद ये डिलीट कर देते हैं, लेकिन उस वक़्त तक वो फैल चुकी होती है। हमारे यहाँ बदकिस्मती देखिए ना, कि जो फेक न्यूज़ होती है वो गोली की तरह फैलती है और जो रियलिटी होती है, जो फैक्ट्स होते हैं, वो बहुत मुश्किल से आप पहुँचा सकते हैं लोगों तक। तो इन्होंने इनका तरीका वारदात ये है कि कोई भी फेक न्यूज़ हो उसे अपने अकाउंट्स के ज़रिए फैला दिया जाए और बाद में कहा जाए जी मेरा तो मैंने तो ये मकसद ही नहीं था, या डिलीट कर दिया जाए बगैर कोई माज़रत किए। आप ये देखिए कि 2 दिन तक PTI के कई रहनुमा जिसमें वो ये जो वो मरकज़ी साबिका कौमी असेंबली के अरकान हैं, मोहम्मद अली खान वगैरह भी, वो भी और दीगर भी, वो जानबूझ के पैगंबर के हवाले से पोस्ट करते रहे ताकि लोगों को काज़ी फ़ायज़ ईसा के खिलाफ भड़काया जाए। अब जस्टिस काज़ी फ़ायज़ ईसा है, वो जस्टिस है भाई, बहुत सारे फैसले उसके ठीक होंगे, बहुत सारे गलत होंगे। इस मुल्क में साकिब निसार जैसे सियासी जज रहे हैं, अताब बंदियाल जैसे सियासी जज रहे हैं, खोसा जैसे सियासी जज रहे हैं, इफ्तिखार चौधरी जैसे सियासी जज रहे हैं। हमारी जजों की तारीख आपके सामने है। लेकिन आप इस हद तक चले जाएँ कि आप तौहीन रिसालत और तौहीन मज़हब के इल्ज़ामात लगा के किसी बंदे की ज़िंदगी खतरे में डाल दें। किसी भी शख्स को आप वो जो पहले फ़तवे मौलवी दिया करते थे, फिर उसके बाद ये इन्होंने शुरू किया कि सोशल मीडिया के ज़रिए मुहिम चला के कोई भी शुरू कर दे और अब ये सहाफ़ी जो पढ़े लिखे लोग हैं, जिनके ऊपर ज़्यादा ज़िम्मेदारी है, वो भी यही काम करने लगे। तो आप बताइए कि सियासी इख्तिलाफ पर किसी शख्स की ज़िंदगी या किसी ख़ानदान की ज़िंदगी खतरे में डालना कितना बर्बाद हो सकता है। इमरान रियाज़ खान ही थे, बलोचों और पश्तूनों की गुमशुदगियों का हम आवाज़ उठाते थे, तो इनका कहना ये होता था कि ये खुद छुप जाते हैं, कोई खामख़ा में कोई क्यों उठाएगा आपको? फिर ये जब खुद उठे तो इनको पता चला कि कितना संगीन मामला है और इन्होंने वापस आके माज़रत की और फिर अपनी लेकिन रविश नहीं छोड़ी। ये अभी रविश इनकी वही है। अब इन्होंने ये तौहीन मज़हब वाले धंधे शुरू कर दिए हैं। अब इनके ऊपर ये बताइए ना कि इनके ही ये जो जाल बुन रहे हैं, इनमें जब ये खुद फँसेंगे, इनके घर का कोई शख्स फँसेगा, अल्लाह ना करे, तो फिर इनको समझ में आएगी और फिर माज़रत करेंगे। इनकी माज़रत भी असल में मैंने लिखा था दुकानदारी है। ये सिर्फ़ माज़रत भी सिर्फ बेचने के लिए करते हैं। ये झूठे लोग हैं। बलोचों से इनकी क्या या पश्तूनों से इनकी क्या हमदर्दी हो सकती है? ये बलोचों के कैंपों में पहुँच के बता रहे हैं कि जी उनको बड़ी क्या हमदर्दी है इनकी? ये आज भी अगर फौजी इनके सरों पे हाथ रख दें, तो उन्होंने फिर वही करना है आपके साथ। आप ये देखिए कि कितनी गलीज़ बात है कि आप किसी भी शख्स पर कोई भी इल्ज़ाम लगा दें।
کل مزے کی بات دیکھیے، ان کے ہی ممدوح ہیں طارق متین، میں بہت پرانا جانتا ہوں ان کو، کل میں نے وہ اچانک انہوں نے لکھا تو مجھے یاد آیا اچھا وہ طارق متین ہے۔ انہوں نے کیا کیا کہ لکھ رہے ہیں کہ جی عاطف توقیر تو پہلے انہوں نے لکھا کہ عاطف توقیر کے ٹویٹر اکاؤنٹ کو وہ رپورٹ کیا جائے۔ ان کو ہوگا نا کہ ان کے ساتھ جو آ، انصافیے ہیں یا ان کے جو ظاہر ہے یہ تو ایک یہ لوگ کوئی صحافی تو نہیں ہے، یہ تو باقاعدہ پارٹی کے رکن ہیں، کارکنوں کی طرح یوٹیوب چلا رہے ہیں، یوٹیوب سے پیسے کما رہے ہیں، ان کا تو اور کوئی دھندا بھی نہیں ہے، تعلیم بھی کیا ان کی بی اے ہوگی اور کیا تعلیم ہے ان کی۔ اور معاملہ یہ ہے کہ یہ رپورٹ کہہ لیں رپورٹ کر لیں، بھائی میں باہر بیٹھا ہوں یار، میرا تم رپورٹ کرو گے؟ یعنی میں جس ملک میں ہوں اس میں آزادی اظہار رائے کی ایک باقاعدہ گارنٹیڈ ہے، آپ میرا اکاؤنٹ رپورٹ کرو گے اور بند ہو جائے گا وہ اکاؤنٹ۔ اچھا اس کے بعد نیچے لکھ رہے ہیں جو لوگ کریں جی ڈن، تو نیچے لکھ رہے ہیں کہ جی میں عاطف توقیر کو بہت پرانا جانتا ہوں، یہ چور شاعر ہے۔ یار پتہ نہیں میں نے شاعری کون سی چوری کی ہے، یہ تو مجھے نہیں پتا، کیونکہ ان دنوں تو یہ حالات یہ ہیں کہ کسی پر بھی کوئی بھی الزام آپ لگا دیں۔ میں اب آپ کو میں کون سی وضاحت پیش کرتا رہوں کہ میں کون سی شاعری چوری کی ہے اور میں نے کیا لکھتا ہوں میں اور میں کون ہوں۔ لیکن ان کو میں ظاہر ہے طارق متین کو جانتا ہوں، یہ اس سے پہلے اے پی ایم ایس او یا ایم کے میں ہوا کرتے تھے، الطاف حسین کے بہت بڑے مبدو تھے، اور یہ وہاں جا کے 90 میں سر جھکا کے وہ وہ فکری نشستیں سنا کرتے تھے، ہمیں آ کے بتایا کرتے تھے کہ الطاف بھائی کی فکری نشست یہ ہے۔ پھر ایم کے ایم کے ذریعے یہ جیو میں ان کو نوکری بھی ملی، اس وقت یہ جب مجھے یاد ہے کہ 2000 غالباً 1-2 کی بات ہے کہ یہ اس وقت آڈیشن دیا کرتے تھے اور بتایا کرتے تھے جی کہ فلاں کی سفارش میں نے لگا دی ہے، میں نے فیصل سبزواری سے غالباً کہہ دیا اور پتہ نہیں کس سے کہہ دیا کہ میری نوکری لگ جائے، یعنی یہ لوگ ہیں۔ اور اس کے بعد پھر وہ جو ان کی قوم پر برا وقت آیا اور الطاف حسین پر برا وقت آیا تو یہ وہاں سے چھلانگ لگا کے نہیں کشتی میں سوار ہو گئے، اور اب جب تک ان کے یوٹیوب کے ویڈیوز چل رہے ہیں، ویوز چل رہے ہیں، یہ اس میں ہوں گے، یہاں سے ان کے ویوز ختم کریں گے کسی اور سے، تو ان کا کوئی نظریاتی معاملہ تو ہے نہیں۔ یہ لوگ تو یعنی کیا صحافی کیا صحافت، نہ ان کا صحافتی کوئی معاملہ ہے، یہ جملے باز لوگ ہیں، تھڑے باز، کسی بھی شخص پر کوئی بھی الزام لگا دیتے ہیں، بے شرمی تو ہے ان کے۔ لیکن اہم بات یہ ہے کہ اس کو روک تھام کیسے کی جائے، یہ تو خیر ایک بائی دا وے میں نے بات کی ہے، روک تھام کیسے کی جائے؟ روک تھام اس کی صرف اس طرح ہو سکتی ہے اگر آپ نے قانون بنا کے آزادی اظہار رائے کو روکنے کی کوشش کی، تو یہ تو ظاہر ایک خوفناک عمل ہوگا، تنقیدی آوازیں رک سکتی ہیں، اور اس کا سب سے زیادہ نقصان یہ ہوگا کہ پاکستان میں جمہوری سفر پھر رک جائے گا۔ اس کا بہترین راستہ یہ ہے، جس طرح مغربی دنیا میں ہے، کہ حد کے عزت کے خوفناک حد تک سخت قوانین بنائے جائیں۔ اگر کسی شخص پر آپ نے الزام لگایا، اب آپ نے ثابت کرنا ہوگا، آپ نے کہا نا عاطف توقیر صاحب چور شاعر ہیں، اب آپ اس کو ثابت کریں بھائی، یعنی ورنہ دوسری صورت میں آپ پر ایک اچھا خاصا جرمانہ پڑے گا۔ یہاں پر ہم جب کسی شخص کے بارے میں بات کریں گے تو پورا پروف میرے پاس ہونا چاہیے، ورنہ جیل نہیں ہوگی، جرمانہ پڑے گا، اور وہ اتنا سخت سنگین جرمانہ ہوگا کہ میرا گھر بک جائے گا۔ اس لیے یہاں پر کوئی جرت نہیں کرتا جھوٹ بولنے کی اور فیک نیوز کی، وہاں تو جس پر چاہے کیچڑ اچھال دیں بھیا، جس پر چاہے جھوٹ بات کریں۔ اب حالات یہ ہیں کہ آپ ایک طرف اگر دیکھیے آزادی جو ہے نا بڑی ریلیٹو بات ہے۔ آزادی کیا؟ اگر میں آپ سے پوچھوں آزادی کی تعریف کیا ہے؟ تو آپ سوچ میں پڑ جائیں گے، بھئی آزادی کی تعریف کیا ہے؟ آزادی کی تعریف ہوتی ہے کہ میں اپنی مرضی سے ایک خاص پیراڈائم کے اندر اپنی زندگی گزار پاؤں، یہ ہے آزادی کی تعریف۔ یہ جو آرڈر آپ کو نظر آ رہا ہے نا آس پاس، یہ بڑی محنت سے انسان نے حاصل کیا ہے۔ گاڑیاں چل رہی ہیں، سڑکیں بنی ہوئی ہیں، گھر میں بجلی آ رہی ہے، ایک پورا سٹرکچر ہے۔ یہ ایسے ہی نہیں آ گیا، اس آرڈر کی حفاظت کی جاتی ہے اصل میں سب سے پہلے، اور اس کے اندر ہی ہوتی ہے آزادی، اس آرڈر کے باہر آزادی نہیں ہے۔ یہ ظاہر آپ اگر اس آرڈر کو ختم کر دیں گے تو پھر وہی ہوگا نا، پھر تو کوئی قانون نہیں رہے گا۔ تو قانون آزادی ایک خاص ذمہ داری کے ساتھ ہوتی ہے، اور وہ ذمہ داری قوانین کے تحت ہوتی ہے۔ لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں ایک مائنڈ سیٹ ایسا ہے کہ اگر آپ یہ کہیں کہ قوانین بنے تو وہ قوانین اس لیے نہیں بنیں گے کہ اس آزادی کو پروٹیکٹ کیا جائے، بلکہ آزادی سلب کرنے کے لیے بنیں گے قوانین۔ اس لیے بہتر یہی ہوگا کہ پاکستان میں آزادی اظہار رائے کو کنٹرول کرنے کی بجائے حد عزت کے قوانین سخت کیے جائیں، تاکہ لوگ کسی بھی شخص پر خواہ مخواہ کیچڑ نہ اچھال سکیں۔ کبھی وہ جو ہے وہ فلاں ابھی قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف مذہب پر مبنی آپ وہ کر دیں گے، کبھی کسی کے خلاف کر دیں گے، کبھی بلوچوں کو کہہ دیں گے جی فلاں جو ہے وہ فلاں ملک کا ایجنٹ ہے، اور وہ منظور پشتین فلاں ملک کا ایجنٹ ہے، اور فلاں ایجنٹ ہے اور فلاں جاسوس ہیں۔ تو یا تو اگر آپ نے کہا ہے تو پھر ثابت کریں، دوسری صورت میں آپ پھر جرمانہ دیں۔ یہ بڑا سادہ سا معاملہ۔ دوسرا ایک اور رائے بھی، جو صحافتی ادارے ہیں
اور جو صحافتی تنظیمیں ہیں وہ خیال رکھیں کہ جو صحافت کے نام پر مختلف جماعتوں کے باقاعدہ کارکنان کام کر رہے ہیں، ان کی اگر آپ جا کے یوٹیوبس کے تھم نیل دیکھیں، آپ حیران ہو جائیں گے کہ ہو کیا رہا ہے بھائی اس ملک میں۔ یعنی کچھ بھی لکھ سکتے ہیں آپ، کچھ بھی بول سکتے ہیں آپ، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ ٹک ٹاک بنا کے آپ کچھ بھی کہہ دیں۔ یار ایسے تو نہیں کریں، کیونکہ اس سے تو معاشرے میں بالکل اس انداز کا ایک سنسنی اور ہیجان پیدا ہو جائے گا جس کا کوئی حل نہیں ہے۔ تو میری رائے میں دو سطحوں پر کام ہونا چاہیے۔ ایک تو حق عزت کے قوانین جو ڈیفیمیشن لاز ہیں وہ بننے چاہیے تاکہ کوئی بھی شخص کسی بھی شخص پر کیچڑ نہ اچھال سکے، اور دوسرا یہ کہ اس ملک میں بہت ضروری ہے کہ جو صحافتی ادارے ہیں وہ مضبوط ہوں۔ یہ کام حکومت کے سپرد کسی صورت نہ کریں، کیونکہ حکومتوں کے سپرد اگر آپ کریں گے، اور تو پھر ہمارے ہاں جو قانون سازی کی روایت ہے وہ یہی ہے کہ قانون سازی پھر حکومتوں کے حق میں بنتی ہے، آزادی کے حق میں نہیں بنتی۔ تو اس لیے حکومتوں کو اس سے دور رہنا چاہیے۔ حکومت آزادی اظہار رائے کو کسی صورت میں قید کرنے کی کوشش نہ کرے، صحافتی تنظیموں کی، لیکن صحافتی اداروں کی لیکن یہ کوشش ہونا چاہیے کہ ایسے صحافی جو صحافت کے نام پر مختلف سیاسی جماعتوں کے ترجمان ہیں ان کو لگام ڈالی جائے، ان سے فاصلہ اختیار کیا جائے اور لوگوں کو بتایا جائے کہ ان کا صحافت سے کوئی تعلق نہیں، کیونکہ صحافت رپورٹنگ کا نام ہے۔ اگر جائزہ لے رہے ہیں، تجزیہ کر رہے ہیں، تو پھر آپ کے پاس تجزیے کی صلاحیت بھی ہونا چاہیے۔ اپنا بہت خیال رکھیے۔ عاطف توقیر کہتے ہیں مجھے۔